الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین خاتم الانبیاء ولا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ تمام حمد و ثنا اللہ کی ذات کے لیے جس نے کل عالم بنایا، جو عالم الغیب ہے، ایک ریت کے ذرے سے لے کر آسمان تک کائنات کے ہر ذرے کی خبر رکھتا ہے۔ ہر ذرے کو پیدا اس نے کیا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک تعالیٰ نے آسمان پہ چاند ستارے سجائے اور زمین پر زندگی کے لیے ہوا، سورج کی روشنی اور پانی اور آگ کا انتظام کیا۔ ہم آج جو ہمارا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ انسانوں میں نامردی بڑھتی جا رہی ہے۔ خصوصاً یہ بات مسلمانوں کے لیے خطرناک ہے۔ پہلے ہی مسلمان دنیا میں کم آبادی والے لوگ ہیں۔ بدھ مت ان سے زیادہ ہیں، عیسائی ان سے زیادہ ہیں، ہندو ان سے زیادہ ہیں۔ تو ہم لوگوں کو اپنی آبادی بچانے کے لیے اس بات پر بار بار غور کرنا ہوگا۔ قانون مفردہ کہتا ہے کہ نامردی 6 قسم کی ہوتی ہے۔ 6 تحریکیں، 6 تحریکوں کی نامردی میں آج آپ کو سمجھاتا ہوں۔ پہلی تحریک ہے اعصابی عضلاتی۔ اعصابی عضلاتی تحریک میں جریان ہوتا ہے جس میں منی، مزی، ودی تینوں بہتے رہتے ہیں، نکلتے رہتے ہیں، تو پھر اس کو انتشار نہیں ہوتا۔ دوسرے نمبر پر ہے عضلاتی اعصابی۔ عضلاتی اعصابی میں خشکی بہت زیادہ ہوتی ہے، قبض انتہائی شدید ہوتی ہے اور جسم میں رطوبات پوری نہیں ہوتی، اس لیے منی بنتی نہیں ہے۔ اگر منی نہیں بنے گی تو انسان کسی عورت کے پاس جانے کا کیا تصور کر سکتا ہے؟ میں کہاوت دیتا ہوں کہ باتھ روم وہ جائے گا جس کو پیشاب آئے گا۔ کوئی بھی ذی عقل باتھ روم نہیں جائے گا اگر اس کو پیشاب نہ آئے تو۔ اس طرح سے اس کی منی خوب بنتی ہے، اچھی بنتی ہے، وہی عورت کے لیے قابل قبول مرد ہے۔ تو عضلاتی اعصابی میں منی نہیں بنتی۔ نمبر 3، عضلاتی غدی کے اندر انگیز تو ہوتا ہے، منی کم مقدار میں بنتی ہے کیونکہ وہ بھی عضلاتی تحریک ہے۔ منی کم مقدار میں بنتی ہے لیکن سکیڑ ہو جاتا ہے ہر جگہ۔ سکیڑ کی وجہ سے وہاں معاملات گڑبڑ ہو جاتے ہیں اور وہ خاص جو مردانگی ہے، یا رطوبتیں بھی پوری ہوں، حرارت بھی پوری ہو اور قوت بھی پوری ہو، غذا ٹھیک ہضم ہو رہی ہو، جگر خون تازہ بنا رہا ہو، تو کتنا ہی بوڑھا ہو جائے اس کو نامردی نہیں۔ غدی عضلاتی تحریک میں حرارت بہت زیادہ ہوتی ہے اور حرارت کے ساتھ خشکی بھی لگی ہوتی ہے۔ انتہائی تیز حرارت یہ کرے اس شخص کو انتہائی خطرناک قسم کی صورت انسان ہوتی ہے۔ انگیز تو اس کو ہوتا ہے، منی تو اس کی بنتی ہے، لیکن وہ ابھی بات کرتا ہے بیوی سے تو اس کے منی نکل جاتی ہے۔ اب جب وہ عورت کے قابل ہی نہیں رہا نا، اسی کو بھی نامردی ہی کہیں گے۔ کیا کہیں گے کہ عورت کے کپڑوں کے اوپر اس نے ہاتھ پھیرا تو انزال ہو گئے، تو اس انزال کی وجہ سے اس کو بھی ہم لوگ کہیں گے کہ یہ نامردی کی قسم ہے۔ غدی اعصابی کے اندر منی خوب بنتی ہے، نکالنے کا شوق بھی ہوتا ہے، لیکن چونکہ وہاں حرارت اور رطوبت دونوں ہوتے ہیں، پانی اور گرمی مل کے اس میں بھی صورت انزال کا خاصہ پیدا ہو جاتا ہے۔ نمبر 6 نمبر میں منی تو بہت زیادہ نکلتی ہے، لیکن چونکہ عضلات ٹھیک نہیں ہوتے، بلڈ پریشر لو ہوتا ہے، تو اس وقت تناسل کھڑا نہیں ہوتا۔ اگر وہ کھڑا نہیں ہوتا تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ اس کو بھی تو ہم نامرد کہیں گے۔ اس طرح سے 6 کی 6 تاریخوں میں کوئی نہ کوئی بات ہوتی ہے۔ اب ہم یہ بتائیں کہ بھئی 6 تاریخوں میں تو نامردی ہے، مردانہ طاقت کا ہے۔ مردانہ طاقت اگر اعصابی عضلاتی تحریک ہے، اس کو اگر آپ 2 نمبر دیں گے تو یہ کیا بنے گا؟ 5 نمبر بنے گا۔ اور 5 نمبر اعتدال کی حد تک بہترین مردانہ طاقت ہوتی ہے۔ اور اگر اس کی 3 نمبر ہے تو اس کو ہم 5 نمبر دیں گے تو اس کی منی بنے گی اور سکیڑ ختم ہوگا، اس کی مردانہ طاقت بھی عالیشان ہو جائے گی۔ اگر یہ 4 نمبر میں ہے تو اس کو ہم 6 نمبر دیں گے تاکہ اس کی صورت انزال ختم ہو جائے۔ اب دوا کا مقدار اور دوا دینے کی صلاحیت انسان کے دماغ میں ہونی چاہیے۔ یہ نہیں کہ ہر بندے کو ایک ہی دوا ٹھوکی جاؤ، جس طرح پرانا طب کہتا ہے جی شنگرف کھلاؤ، شنگرف ہے، شنگرف یرکان کے مریض کو دو گے 4 نمبر کو وہ تو مر جائے گا، ان کا تو فتا بھی پھٹ جائے گا، جگر بھی پھٹ جائے گا۔
اسی لیے وہ کسی کام کا نہیں رہے گا۔ اسی لیے ہم لوگ نظریاتی طور پر بات کو سمجھ کے اچھے طریقے سے پھر اگر ہم علاج کریں گے تو انشاءاللہ العزیز جو ہے نا وہ کام ٹھیک ہے۔ اب اس کا کلیہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کلیہ کیا ہونا چاہیے مردانہ۔ 1 نمبر کو 4 نمبر، 2 نمبر کو 5 نمبر، 3 نمبر کو 6 نمبر دے، آپ کی مردانہ طاقت آ جائے۔ مغلظ ہمیشہ خشکی کو ختم کرنے کے لیے، گرمی کو ختم کرنے کے لیے دیا جاتا ہے۔ اسی لیے مغلظ دوائیں، اکثر دوائیں، تقریباً 90% دوائیں، مغلظ دوائیں جو ہیں وہ 2 نمبر میں ہوتی ہیں یا 6 نمبر میں ہوتی ہیں۔ 2 نمبر میں اس وقت دی جاتی ہیں جب 1 نمبر میں منی بہ رہی ہے، تو اس کو ہم تالا لگانے کے لیے اس کو ہم 2 نمبر دیتے ہیں۔ ورنہ ہمیں منی انتہائی زیادہ بنانے اور عضلات کو مضبوط کرنے کے لیے ہمیشہ مغلظ جو دیتے ہیں وہ 6 نمبر ہوتا ہے۔ یہ دونوں کیمیاوی تحریکیں ہیں اور غدد جاذبہ کی تحریکیں ہیں۔ 2 نمبر اور 6 نمبر اور 4 نمبر یہ کیمیاوی تحریکیں ہیں۔ یہ غدد جاذبہ کے ذریعے جو کچھ بنتا ہے اس کو روکتا ہے جسم کے اندر۔ جب جسم کے اندر کوئی چیز رکے گی تو اس کا احساس بھی ہوگا، اس کا پتہ بھی چلے گا۔ حرارت رکے گی تو میں کہوں گا بھائی مجھے گرمی لگ گئی ہے، مجھے اگر خشکی لگے میں کہوں مجھے سردی لگ رہی ہے، مجھے کب کپاہٹ آ رہی ہے بھائی تو 1 نمبر میں چلا گیا، پیشاب زیادہ ہے تو 1 نمبر میں چلا گیا ہے، پیشاب مقدار میں زیادہ ہے لیکن دیر سے آتا ہے، یہ 6 نمبر میں چلا گیا ہے۔ اس طرح سے ہم لوگ پیشاب وقت پہ آتا ہے، ٹھیک آتا ہے اور کوئی تکلیف نہیں، یہ 5 نمبر ہوتی ہے۔ اس طرح سے جو بھی دوا ہم دیں گے تو 1 نمبر کو 4 نمبر، 2 نمبر کو 5 نمبر اور 3 نمبر کو 6 نمبر، پھر 4 نمبر کو 1 نمبر اور 5 نمبر کو 2 نمبر اور 6 نمبر کو 3 نمبر ہم دوا دیں گے۔ یعنی اعصابی عضلاتی کو خودی عضلاتی دوا دیں گے، یہ احساس پیدا کر رہا ہوں۔ مثال کے طور پر اعصابی عضلاتی میں پیشاب بہت زیادہ آتا ہے، شوگر کا مرض بھی اسی میں ہوتا ہے۔ اس کو ہم 4 ملین دیں گے، غدی عضلاتی ملین دیں گے تو آپ حیران ہوں گے، اس کا پیشاب بھی کنٹرول ہوگا اور اس کی مردانہ طاقت بھی۔ لیکن یاد رکھو کہ دھڑا دھڑ دوا کا استعمال نہیں کرنا ہے۔ پہلے آپ اس کو اگر دن میں 400-250 ملی گرام کے کیپسول دے رہے تو 3 دن کے بعد اس کو 3 کر دیں، پھر 2 کر دیں، پھر 1 کر دیں، تاکہ اس کو غدی عضلاتی تاریخ خطرناک تک نہ ہو جائے، اس کو یقین ہو جائے۔ ٹھیک ہے نا؟ کوئی آدمی کہتا ہے نہیں جی مجھے 1 دن میں دوا دو، میں 1 دن میں ہی ٹھیک ہو جاؤں، اس کو بولو بھائی ہمارے پاس ایسی کوئی دوائی نہیں۔ جب جسم تبدیلی نہیں لائے گا، کام نہیں کرے گا تو ہم کیسے وہ دوا دے سکتے؟ اس کلیے کے تحت آپ یہ دوائیں بنائیں اور دوائیں دیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے چاہا تو بڑا زبردست کام ہوگا۔ مصری سفید میں آج آپ کو ایک نسخہ دیتا ہوں جو انتہائی مغلظ اور محرک منی ہے۔ مصری سفید، سولب مصری، تخم کونچ اور پمبا دانہ، بطاری کند اور آسگن ناگوری، دار چینی، ٹھیک ہے، اور جو ہے پھوسی، اسپغول، تخم ریحان اور مصری۔ یہ مغلظ انتہائی حرارت بھی ختم نہیں کرتا، دار چینی کی وجہ سے حرارت قائم رہتی ہے، اور تخم کونچ اور موسلی اور سولب منی کو بناتے ہیں، منی کو گاڑھا کرتی ہے بھوسی، اسپغول اور تخم ریحان۔ آسگن ناگوری اس کی سردی کی وجہ سے اس کے دردوں کو روکتی ہے اور توانائی دیتی ہے۔ آسگن ناگوری کو ہندی میں اشواگندھا کہا جاتا ہے۔ اشواگندھا کی معنی گھوڑے کی طاقت۔ اس کے اندر اگر یہ پتے توڑ کے اس کو سونگھ لیں نا تو گھوڑے کی لید یا گھوڑے کی جسم کے پسینے کی بو آتی ہے اس میں سے، اس لیے اس کو اشواگندھا کہتے ہیں۔ حالانکہ یہ آسگن ناگوری ہی ہے جس کو اشواگندھا کہتے ہیں۔ یہ نسخہ انتہائی کمال کا ہے اور انتہائی مغلظ منی ہے اور ممسک بھی بہترین ہے۔ ہاں اس میں ایک چیز رہ گئی، چھوٹی الائچی کے دانے بھی اس کے اندر ہیں۔ ٹھیک ہے، تمام دوائیں برابر وزن ہیں اور مصری ان تمام دواؤں کے برابر ہے۔ کبھی بھی چینی، نبات یا پتاشے نہیں ڈالنے چاہیے دوا میں، وہ ان کے اندر پانی تھوڑا ہوتا ہے، مصری کے اندر کم سے کم پانی ہوتا ہے۔ پھر بھی دواؤں کو اچھی طرح سکھا لیں اور ان کو تھوڑی دھوپ دکھائیں، پھر ان کو پیسیں، پھر دھوپ دکھائیں، پھر مصری ڈالیں، پھر پیسیں، پھر ان کو دھوپ دکھائیں، خشک کر کے ایک شیشے کے برتن میں رکھیں تو خراب نہیں۔ چھوٹی چمچ صبح نہار وہ دودھ میں حل کر کے پی لے، گرم دودھ میں، اور رات کو بھی۔ اس کو اچھا بکرے کا گوشت کھلائیں، زیادہ مسالے نہ دیں، مسالے ہوں تو ان میں زیادہ گرم چیزیں نہ ہوں، نارمل ہو ہر چیز، خوشبو ہو، زیرہ سفید خوشبودار ہے، زیرہ سیاہ اصلی جو آتا ہے
جس کو خوشبودار زیرہ بھی کہتے ہیں، جو خاص کر کے قربہ میں استعمال ہوتا ہے، وہ زیرہ بھی بڑی بہترین چیز ہے، انتہائی طاقتور چیز ہے، سمجھے سے۔ اس کے علاوہ اعصابی عضلاتی اعصابی اور خودی اعصابی اور اعصابی خودی، ان 4 طریقوں میں آپ صبح کو 2 انڈے اور لونگ، دار چینی، چھوٹی الائچی اور ادرک والا دودھ گرم جو ہے اس میں شہد ڈال کے اس کے ساتھ اگر آپ دیں گے تو وہ بھی کمال کا کام کرے۔ وبا علینا البلاغ المبین۔